أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به أقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس وقت کی سزا ہے کہ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو تو وہ مستثنی ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب آپ نے مٹی بر خاک پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی،
اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے ذرا بھی کام نہ آ سکے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکی وانتی فجزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ پاک کی پیاری پیاری باتیں سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ ایڈمن سسٹرز، آپ لوگ اگر میری وائس بریک ہوتی ہے تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ، اوکے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بہنوں، آپ لوگ آج ابھی جو سورہ انفال کا دوسرا رکوع آپ نے سنا ترجمے کے ساتھ، الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ جیسا کہ پچھلے ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ پچھلے ہم جو پڑھتے آ رہے تھے، فرسٹ رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، کیسے کفار و مشرکین کا سامنا کیا تھا صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے اس مقابلے کے لیے کیا کیا حالات تھے، اس وقت کیا ہوا تھا، یہ تمام تفصیلات ہم نے جتنا پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا تھا اس کو ہم نے سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے سیکنڈ رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ اذ یغشیکم النعاس، میری بہنوں غشی کہتے ہیں نا غنودگی کو، تو غنودگی، غشی یعنی مطلب یہ کہ نیند آنے سے پہلے جو غشی طاری ہوتی ہے نا، غشی طاری ہوتی ہے، اس کے بعد اچھی سی پیاری سی نیند آتی ہے۔ تو یہ جو غشی چھانا ہوتا ہے، تو یہ غشی جب چھا رہی تھی، یعنی کس کے اوپر چھا رہی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ، جب کہ، کیا فرما رہے ہیں؟ اذ، جب کہ یغشیکم النعاس، یغشیکم النعاس یعنی ایسی غنودگی جو تسکین کا، امنا کا باعث ہوتی ہے۔ جب تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم پر تسکین دینے کے لیے ہم نے غنودگی طاری کی۔ یعنی کیا ہوا تھا میری بہنوں؟ پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بہت زیادہ کفار و مشرکین تھے۔ اب یہ بہت زیادہ کفار و مشرکین تھے تو obviously یہ ہوگا کہ نا بہت زیادہ، یعنی کتنا، یعنی جب جیسے مطلب کیا کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد جب مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو ایک ظاہری بات ہے نا کہ انسان جو سوچے گا نا کہ مطلب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ تلوار ہیں، بہت زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں ہتھیار ہیں، بہت زیادہ تلوار ہیں، بہت زیادہ ہتھیار ہیں، اور ہمارے ہاں تو کچھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو ایک انسان جو ایک سوچ آتی نا اس کے ذہن میں کہ اب کیسے ہم مقابلہ کریں ان کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر طریقے سے ان کی مدد کی، کیونکہ انہوں نے تعداد کی پرواہ نہیں کی، ساز و سامان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، خود کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے راہ میں جان دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو؟ پہلے تو ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ کیسے فرشتوں سے بھی مدد کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے رکوع میں کہ اذ یغشیکم اللہ، اذ یغشیکم النعاس امنہ منہ، یعنی ایسی غشی اللہ نے طاری کی، تسکین ان کو ملی اس سے۔ تو یہ جو تسکین ان کو لوگوں کو ملی تھی تو کیا مراد تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اب دیکھیے لوگ پریشان نہیں ہونا، پریشان ہوں گے تو اور گھبرا جائیں گے تو اور زیادہ یعنی ٹف ہو جائے گا ان کے لیے لڑنا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر امن طاری کیا۔ ایک ایسی غشی آئی ان کو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ پڑھیے تو پتا چلے گا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی پیاری نیند آئی، حالانکہ دیکھیں سامنے میدان جنگ ہے، جنگ لڑنا ہے ہمیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کسی کو جنگ لڑنا ہے تو وہ کیا سوئے گا؟ نہیں سوئے گا نا۔
किसी को यानी जंग लड़ना है, अभी सब मैदान में आ रहे हैं और यानी मुकाबले का वक्त शुरू होने वाला है, तो उस वक्त नींद किसे आती है? लेकिन सुभान अल्लाह, वो रब जो हमें सुलाता है, जो हमें उठाता है, जो हमें नींद देता है, जो हमें नींद से बेदार करता है, उस रब ने क्या किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ईमान अफरोज वाकयात है ये, बड़े प्यारे ईमान अफरोज वाकयात हैं ये। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने उनको गशी तारी कर दी, यानी थोड़ी देर के लिए उनको बहुत गहरी, थोड़ी देर के लिए नींद लगी, गहरी नींद लगी, और वो बड़े इत्मीनान से उठे। और क्या किया अल्लाह ने? वयुनज्जिलु अलैकुम मिनस समा, आसमान से नाजिल किया क्या? माअन, पानी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि तुम्हें पाक कर दे। यानी हल्की सी फुहार हुई बारिश, हल्की सी फुहार, तो उससे क्या हुआ? उनके यानी कदम जम गए। क्या था? रेती रेती थी पूरी। जब जैसी वहां पर पानी के यानी हल्की से बारिश हुई, तो क्या हुआ? वो रेती भी उनके लिए जम गई। और देखिए, मोमिनीन के पास ये जो बारिश हुई, तो सुभान अल्लाह, यानी तारीख में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए उस बारिश से, और सहाबा इस कदर खुश हुए कि अल्लाह देखो रहमत भेज रहा है हम पर। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने नाजिल किया वो पानी तुम पर, लियुतहिरकुम बिही वयुदहिबा अन्कुम रिजज़म मिनश शैतान, रिजज़ शैतान, युजहिबा, ताकि वो निकाल दे, ले जाए, क्या चीज को? दफा कर दे, किस चीज को? अनकुम, तुम में से, रिजज़ शैतान, होता ना शैतानी वसवसे। इंसान को कब खामोश बैठने देते? शैतानी वसवसे हमेशा आते रहते ना, शैतानी वसवसे, उनको कुछ हुआ, उनको कुछ हुआ, वो ऐसे हो गए तो कैसा होगा, देखो अब हम जंग लड़ने जा रहे हैं, अगर हम सारे मर जाएंगे तो कैसा होगा, अरे फिर दीन इस्लाम का क्या होगा, अरे हमारे बच्चे जो हमने छोड़ आए हैं पीछे उनका क्या होगा, अरे फराक कारोबार मैंने छोड़ा है, बच्चे छोटे हैं भी, कारोबार तो वो नहीं संभाल सकेंगे, अरे उसको नहीं पता ये फला होगा, नहीं मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बहन भाई का, नहीं कई कुंबे कबीले वाले के बारे में, खुद के बारे में, कारोबार के बारे में, हर वो चीज के बारे में इंसान के अंदर शैतान क्या करता है? वसवसे डालता है नेक काम करते वक्त। तो अल्लाह ताला बता रही कि अल्लाह तुमसे हटा दिया, तुमको पाक कर दिया, तुमको शैतानी वसवसों से। वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, और उसके जरिए से तुम्हारे कदम को जमा दे। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? कदम जमाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन, एक गहरी नींद और पानी आसमान से थोड़ा सा नाजिल किया, बारिश हुई थोड़ी, और उनको गहरी नींद आई, और ये दो चीजें सुभान अल्लाह उनके लिए क्या हो गए? बहुत बड़े इनामात हो गए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से बड़ा बड़ा इनाम हो गया। पहले तो क्या हुआ? पहले तो ये हुआ कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह ने बख्शा, फरिश्तों के जरिए से मदद की। दूसरा इनाम ये हुआ, फरिश्तों के जरिए से मदद मिली। तीसरा इनाम ये हुआ कि बारिश नाजिल फरमा दी। तो वो क्या हो गया? मैंने अभी कहा ना आपको, रेतीली जमीन क्या होगी? थोड़ा सा सख्त हो गई, घट हो गई, तो उनको खड़े में आसानी हो गई। दूसरे, वुजू तहारत वगैरह के लिए आसानी होगी बारिश होने की वजह से। तीसरे क्या हुआ? शैतानी वसवसों का भी अल्लाह ने क्या किया? इजाला फरमा दिया। आते ना, जो भी है इंसान, ईमान वाला भी होता, बगैर ईमान वाला, सबको, सबके दिलों में वसवसे आते हैं, लेकिन अहले ईमान क्या करते हैं? उन वसवसों को दफा कर देते हैं, निकाल बाहर फेंकते हैं, और क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अब वो पानी बारिश होने की वजह से क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? उसको स्टोर किया। स्टोर करने से क्या हो गया? उनको पानी पीने के लिए बेहतरीन बारिश का पानी मिला। बहरहाल कई चीजें हुई जिसकी वजह से मोमिन को बड़ा बड़े इनामात नजर आए अल्लाह की तरफ से। और चौथा और आखिरी इनाम अल्लाह ने उनके ऊपर ये किया, जंग के लिए क्या किया? कि दिलों और कदमों दोनों को भी जमा दिया। उनके दिल भी जम गए, उनके कदम भी जम गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद क्या हुआ मेरी बहनों? अल्लाह ने जब उनको कदम जमा दिए उनके, और उनको शैतानी वसवसों से दूर कर दिया, तो अल्लाह ताला बता रहा है, फिर दोबारा कह रहा है उस वक्त को याद करो। यानी फिर दोबारा कह रहा है अल्लाह ताला कि वो वक्त को याद करो जब आपका रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दे रहा था। फरिश्तों को क्या हुक्म दे रहा था? कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ और कुफार को मारो, ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, मैं अभी कुफार के दिलों में रुआब डाले देता हूँ। सुभान अल्लाह।
یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور اپنی خاص اپنی رحمت سے اللہ نے کیا کیا، جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ ان کے کفار کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا۔ آپ کو پتا ہے میری بہنوں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آگے والے کے دل میں رعب پڑنا۔ ایک مومن ہوتا نا، ایک بہت بہت اچھی پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، غور سے سنیے گا اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے گا اس سے۔ دیکھیے، آپ کسی سے بھی بات کر رہی ہیں، کسی سے بھی گفتگو کر رہی ہیں، کسی سے معاملہ کر رہی ہیں، تو اگر آپ کا رعب آگے والے پر پڑا تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ بھی کام کر رہی ہیں، یعنی کسی سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا پھر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ معاملہ بڑا سہل آسان ہو جاتا ہے۔ کس وقت؟ جب آپ کا رعب آگے والے پر پڑتا ہے۔ آپ کا دشمن اگر اچھا، سب میں سخت مقابلہ کب ہوتا میری بہنوں؟ سب میں سختی اس وقت آتی ہے جب بندے کو نا سامنے سے کوئی مقابلے میں ایسا دشمن آ جائے تو طاقتور ہے۔ اب طاقتور دشمن آتی، طاقتور کیا کرتا؟ طاقتور اپنی طاقت بتا کے کیا کرتا؟ آگے والے کو کمزور کر دیتا نا۔ لیکن مومن وہ ہوتا اگر وہ سامنے طاقتور بھی نظر نہیں ہے لیکن اس کا رعب ایسا ہوتا ہے، مومن کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے والے پر چھا جاتا ہے۔ امپریشن کہتے ہیں نا، امپریشن، ایسے امپریشن ڈالتا نا مومن، ایسا رعب ڈالتا نا۔ اور وہ کون ڈالتا ہے؟ اچھا، رعب کہاں پڑتا ہے؟ ایسا پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کبھی دیکھا آپ نے کسی کے اوپر رعب پڑا تھا، امپریشن پڑا تو دیکھا آپ نے کہ وہ امپریشن ایسا ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے؟ نہیں نا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہاں پڑتا ہے؟ وہ دلوں پر پڑتا ہے، وہ دلوں پر پڑتا ہے۔ تو بہت اہم بات جو آج ہم نے سیکھی اس درس میں، یہ کیا ہے کہ مومن بن جائیں تو اگلے والا جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو بھی آپ کو مٹانے کے لیے اٹھا، جو بھی آپ کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا، جو بھی آپ کے لیے حسد، جلن، بغض رکھتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا ایمان ایسا ہو کہ آگے والے پر وہ اللہ تعالیٰ اس پر رعب ڈال دیتا ہے، آگے والے پر اس کا رعب، اس مومن کا رعب پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے مومن بنے نا، ایسے پکے ایمان والے بنے انشاءاللہ، تو آپ کی ایک بات، آپ کا ایک کلام، آپ کی ایک شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ایسی امپریشن ڈالے گی نا آگے والے پر کہ آگے والا دشمن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یعنی ایسا رعب پڑے گا نا اس کے اوپر، تو وہ کس بنا پر پڑتا ہے؟ وہ رعب کس بنا پر پڑتا ہے؟ اور آپ کس بنا پر پڑتا ہے؟ آپ کے ایمان کی بنا پر۔ ایمان ہمارا پختہ ہوگا تو دشمنوں کے دلوں پر اللہ تعالی ہمارا رعب ڈالے گا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دیکھیے، یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہاں پر کوئی مارنے والی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی آگے والے پر یعنی زور بتانے والی بات نہیں ہے، خالی رعب ایسا پڑ جاتا کہ ایک آواز کافی ہو جاتی مرد مومن کی، ایک آواز کافی ہو جاتی، بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اللہ ہی ہے جو سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کیا فرما رہے ہیں؟ سألقی، ان قریب اللہ ڈال دے گا، فی قلوب الذین کفروا، وہ کافروں کے قلوب میں، کافروں کے دلوں میں، رعب ڈال دے گا مومنوں کا۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ سو تم گردنوں پر مارو، ان کے پور پور کو مارو، جیسے انہوں نے تم پر ظلم کیا نا، تمہارے بچوں کو چھینا، تمہاری عورتوں کو بے آبرو کیا، تمہاری اولاد کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، تمہارے کاروبار کو تکلیف پہنچایا، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، سکون امن میں بیٹھے تھے نا مکے میں، بڑے سکون امن و امان میں تھے نا، تو چاہیے کیا تھا کہ بندہ اپنا کام خود کرے، وہ اس کو اپنا کام کرنے دے نا۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ایمان لانے والوں کو تو ٹیچ نہیں کرو نا، تکلیف نہیں پہنچانا، نہیں، انہوں نے تکلیف پہنچانی تھی، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ آگے والے کے اوپر ظلم کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کوئی انہیں بھروسہ ہی نہیں تھا، اس کا کوئی انہیں انجام کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، ایسے بے پرواہ لوگوں کو اللہ ایسے لاٹھی مارتا ہے نا، اللہ نے کیا کیا، مومن جب مومن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے ذریعے سے ایسی مار مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَضْرِبُوا، ان کو مارو، فوق الْأَعْنَاقِ، گردن پر، اور ان کی وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر پور پور پر، یعنی جیسے انہوں نے تم کو تکلیف دی نا،
جیسے تکلیف تھا نا، مطلب جب ہم دیکھتے تھے کہ مکے کی ہم نے جب ہجرت سے پہلے والی جو ہسٹری پڑھی ہے تو ہم نے کیا دیکھا اس میں، کیسے وہ ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں پر، عورت نہیں دیکھتے، چھوٹا بچہ نہیں دیکھتے، کمزوروں پر، عورتوں پر، بچوں پر، ہر ایک پر ظلم کرتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب مارو انہیں، موقع ملا نا تمہیں، ان کے دلوں میں رعب لاتے تو پریشان مت ہو، جاؤ اور اس کو مارو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. یہ کس لیے، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے ان کو سزا دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کفار کو، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. میری بہنوں، کافر ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. یاد رکھیے، دوبارہ دہرا رہی ہوں اس بات کو، کیونکہ ہم نے ٹاپک بھی یہی بنایا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ سخت ترین جہنم کا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کرا، سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ دے گا ان کو. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے چکو اس کا عذاب. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے کیا ہے؟ دوزخ کی، جہنم کی آگ ہے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. مخالفت سمجھتے، مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ جانا، اپوزٹ. اللہ نے کہا نکاح کو تم اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اب نکاح اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان کر دیا. اپوزٹ کیا؟ اپوزٹ سمجھ رہی ہیں؟ اپوزٹ. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں کفار و مشرکین جیسی. کفار و مشرکین نے جیسی مخالفت کی نا اللہ اور اس کے رسول کی، ویسے ہم بھی مخالفت کرتے ہیں. امت مسلمہ، امت مسلم، افسوس افسوس صد افسوس، ہزار مرتبہ افسوس کرنے پر بھی کم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اور جب ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھتی ہیں تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت. کتنی جگہوں پر دیکھ لیجئے، اپنی اولاد کے معاملات میں، اپنی زندگی کے کئی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہوتا ہے اور بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ اور کرتا ہے. اسے تو کچھ اور چاہیے. اس نے فلاں کو دیکھا وہ بہت بہترین اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم بھی ویسی کریں گے. وہ بہترین حرکت ہے، ان کی تو بہت زبردست، انہوں نے شادی کی، انہوں نے بہت بہت زبردست اپنے بچے کو فلاں کر دیا، اپنی بچی کے لیے فلاں کیا، یہ زبردست ہے، وہ زبردست. زبردست انہیں اللہ اور اس کا رسول کے حکم نظر نہیں آتا. مومن بندہ وہ ہوتا ہے، میں مومنہ ہوں، آپ مومنہ ہیں انشاءاللہ، تو پھر ہمیں زبردست بات وہی نظر آئے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ پیاری بات نظر نہیں آتی، یہ اچھی بات نظر نہیں آتی، ہمیں اس سے پیار نہیں ہے، ہمیں یہی بات پسند نہیں آتی، ہماری پسندیدہ اعمال یہ نہیں ہے، تو پھر مخالفت والے اعمال پسندیدہ ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے محبت، یہ محبت کرنے لگیں گی نا انشاءاللہ باذن اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ محبت کی وجہ سے مخالفت ہم سے دور کر دیں گے. اگر ہمیں محبت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، اس کے احکامات سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات سے محبت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندگی انسان کی کس طرف مڑتی ہے؟ مخالفت میں. ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرف مخالفت ہماری جا رہی ہے. ہم ایسے بہے جا رہے ہیں نا، اتنا بہے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. احادیث رسول ہمیں پتہ نہیں، قرآن کی آیتیں ہمیں پتہ نہیں، احکامات ہمیں پتہ نہیں، تو پھر بہکیں گے ہی بہکیں گے، مخالفت کر لیں گے. اور یہ مخالفت کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت انسان کو دنیا میں بھی سزا دلائے گا اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہی ہیں کہ تم کفار کو مارو، مشرکین کو مارو ان کے پور پر. کیوں کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب میدان جنگ میں تمہیں کس کا مقابلہ ہو؟ اذا لقیتم، جب تم ملو ملاقات کرو کس سے؟ الذین کفروا، کو کفار سے تمہارے ملاقات ہو، تو زحفا فلا تولوہم الادبار،
تو تم ان کا مقابلہ کرو، ڈٹ کے مقابلہ کرو، پیٹ مت پھیرو. کیونکہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اچھا جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے کہا کہ جب تم ملو کفار سے، یعنی میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کفار سے، تو تم ان سے منہ مت پھیرو، پیٹ مت پھیرو. ان کو پیٹ، جنگ میں مقابلہ ہو رہا نا، تو ان سے پیٹ مت پھیرنا. ہاں ایک شرط ہے، کہ ایک بات ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، ایسے وقت میں اگر کوئی اپنی پیٹ پھیر رہا ہے میدان جنگ سے، یومئذ دبرہ، اپنی دبر یعنی اپنی پیٹ پھیر رہا ہے، کب؟ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ. یعنی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک جماعت اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، یا یعنی وہ جماعت پناہ لے رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ اسی میں جنگی چال ہے، وہ پینترا بدل رہے ہیں، جنگی چال ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. یعنی اگر کوئی جنگی چال کی بنا پر نہیں، کفار سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا ڈر کے بھاگنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. جو بھاگتا نا کفار کو دیکھ کے، اور یہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بھاگو بھاگو مقابلہ نہیں کر سکتے ہم، یہ مصلحت نہیں ہے، نہ جنگی پینترا ہے نہ مصلحت ہے، بس ایک ڈر ہے. اللہ بچائے گا، اس چیز کا ڈر نہیں ہے، کافر کا ڈر ہے، مشرک کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسا ڈر ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. باقی جو ایسا کرے گا تو اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم نے جن کو جنگ بدر میں جو قتل ہوئے تھے نا، لوگوں کو، مشرکین کو، کافروں کو جو قتل کیا تھا نا مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے نا. جب فرشتوں سے اللہ نے ان کو مارا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے نہیں کیا، خالی فرشتوں، اللہ نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے ان پر مٹی پہ کی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. میری بہنوں، جب جنگ کا میدان بہت ہی یعنی ٹف گزر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چند کنکریاں، چند ریتی تھوڑی ہاتھ اس میں مٹھی میں لیے، چند کنکریاں لی مٹھی میں، اور کیا کیا؟ اللہ کا نام لے کر پھینکا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ خاک کو ان کے لیے بربادی کا باعث بنا، دعا کیا، اور کیا کیے؟ پھینکے ان کی طرف. تو تاریخ گواہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مٹی کا ایک ایک ذرہ، وہ ریت کا ایک ایک ذرہ کفار کے آنکھوں میں چلا گیا، سارے کفار کے. یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ اے نبی تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا. ویسا پھینکا نا اللہ کی طرف سے تو جو ہوتے نا سزا، سبحان اللہ. ان کی آنکھوں میں ساری دھول مٹی پڑ گئی، اور یہ مسلمان مومن لوگوں نے بڑی آسانی سے انہیں قتل کر دیا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ اللہ کیوں کرا، کیونکہ مومنوں کو اچھے انعامات سے بدلا دے، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے. بلاءً حسناً، بہترین انعامات سے نوازے. ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ہوا تھا نا میری بہنوں، ان کے ساتھ ظلم ہوا نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس ظلم کا بدلہ لینے لگایا. پھر کیونکہ اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے، علیم ہے، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم والا. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو بات تو یہ ہے کہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کافر تو کئی تدبیر کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، وہ دور کی اب بات ہو رہی ہے، لیکن وہ دور میں ہی نہیں، تب سے لے کر آج تک بھی، قیامت تک بھی تدبیر کریں گے. کفار و مشرکین قیامت تک بھی تدبیر کریں گے. ان کی تدبیر کا جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، سبحان اللہ. کب؟ جب ہم مومن بنتے ہیں، ایمان والے بندیاں بنیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا.
ان کے مطلب ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں، ہم کیا کریں گے، وہ لوگ فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مومن بن جائیے، مومن، زیادہ پریشانی نہیں ہے آپ کو، کیا کرنا ہے، مومن بننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن بن گئے تو پھر کیا ہوگا، اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر اگر وہی کام تم کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ کس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کافر و مشرکین کو۔ کافر و مشرکین کو اللہ تعالیٰ فرما رہی اگر تم فیصلہ چاہتے ہو نا تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہو گیا ہے۔ یعنی ابو جہل اور جو جتنے بھی روسائے عرب تھے نا، قریش کے جتنے بھی امیر و کبیر لوگ تھے، وہ لوگوں نے کیا کیا تھا میری بہنوں؟ جنگ کا پس منظر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ قریش نے مکے سے نکلتے وقت یہ دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ ہم میں سے جو تیرے زیادہ نافرمان اور خاطر رحم ہے نا، تو کل تو اسے ہلاک کر دے۔ اور اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو خاطر رحم اور نافرمان سمجھ رہے تھے۔ کیا سمجھ رہے تھے وہ لوگ؟ اچھا دعا کر کے نکل رہے ہیں، دیکھیے یہ مشرکین یہ کفار اللہ سے دعا کر کے نکل رہے ہیں، اللہ جو رحم کی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، جو فسادی ہے، جو حق پہ نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دے، بول کے نکلے تھے وہاں سے، دعائیں کر کر کے نکلے تھے۔ تو جب یہ ہلاک ہوئے تب انہیں پتا چلا کہ ارے ہم ہی حق پر نہیں تھے۔ جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، تم ایک اللہ کی مانو، یہ شرک سے باز آ جاؤ، نہیں ماننے والے، مان رہے نہیں تھے، حتیٰ کہ دشمنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں، اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے تھے، اور انہیں سمجھ نہیں تھی، کیا خیال کر رہے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ اور یہ جنگ بدر میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ جو تیرا نافرمان ہے اور جو رحم کے رشتوں کو توڑ رہا ہے اسے ہلاک کر دے۔ تو اللہ نے جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم چاہ رہے تھے نا حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، فیصلہ چاہ رہے تھے نا تم، حق کا فیصلہ چاہ رہے تھے، تو دیکھو یہی ہے فیصلہ، یہی ہے حق۔ مشرک کو اللہ کبھی کامیابی نہیں دیتا، ٹیمپروری کچھ کامیابی ان کو ملتی بھی ہے تو پھر وہ بھی مومنوں کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر مومن بھرپور ایمان والا ہوتا ہے تو پھر وہ ضرور بھی ضرور ان پر غالب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کثیر تعداد میں آؤ، کیسے بھی آؤ، جی تمہاری کثرت تعداد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ وہاں تھا نا مشرکین و کافر کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم زیادہ تعداد میں رہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں؟ آج بھی دیکھیے میری بہنوں کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں نا تو سب صحیح کر رہے ہیں۔ کثرت سے لوگ کرنے لگتے ہیں کوئی کام تو کیا سمجھتے ہیں سب مل کے آپ کر رہے ہیں نا کثرت سے تو یہی صحیح ہے۔ کثرت تعداد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث کی بات ہے، دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو اتنا سچا نہ سمجھے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، اور صرف کیا کہتے ہیں کہ انتھی پٹی اس نے تخلید کی باندھ لی کہ فلاں کا سن لیا، فلاں کا سن لیا، انہوں نے کہا ہاں یہی صحیح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو دھوکے میں تھے نا، کفار و مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دھوکے میں تھے، تم چاہ رہے تھے نا فیصلہ ہو جائے، تو بولے ٹھیک ہے فیصلہ تم کرنا چاہ رہے تھے نا، یہی ہے فیصلہ، اور اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے، اب تم نے جان لیا نا کہ فیصلہ کون سا یعنی کون حق پر ہے کون باطل پہ، تم نے جان لیا نا۔ اسی لیے نا میری بہنوں غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے غزوہ بدر کو؟ اس بدر کے دن کو یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کی فرق کرنے والی جنگ تھی یہ۔ اور یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دن تھا جب حق اور باطل کا خلا ملا ہو گیا، یعنی پتہ چل گیا لوگوں کے حق کیا ہے باطل کیا ہے، دھوکے میں تھے نا ان کا دھوکا دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھو اگر تم باز آ جاؤ، اب پتہ چل گیا نا تمہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اب باز آ جاؤ، اگر باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر ہم بھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، ویسی تم کو پھر سزا ملے گی۔
اور تمہاری کوئی جمعیت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. بہت زیادہ لوگ مل کے سب مل کے کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, سارے کے سارے کو اللہ مار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جمعیت تمہاری ذرا برابر بھی کام نہ آ سکے گی, کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ کس کے ساتھ ہے میری بہنوں؟ مومنین کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان مومن لوگوں میں کر دے جو اللہ تعالیٰ کے خاص حفظ و امان میں رہتے ہیں. آج اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے میری بہنوں. آج کے دور میں اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. آج ہمارے لیے کثرت سے اس چیز کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں ساری دنیا میں مسلمانوں پر کیسے شب و ستم ہو رہا ہے. تو یہ ستم ریزی کو دور کرنے کے لیے, یہ ستم گری سے ہم کو ہٹنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا لازم ہے. اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مومن بننا ہے. مومن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخر میں بتائے ہیں نا کہ اللہ مومنوں ہی کی مدد کرتا ہے نا. تو یہ بات کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ بات کو ٹک کر لیجئے, یاد رکھ لیجئے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہم اجعلنا من المؤمنین, اللہ ہم سب کو مومن لوگوں میں بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خاص حفاظت فرمائے, ہماری, ہمارے بچوں کی, ہمارے خاندان کی, تمام امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور ہم کو پکا سچا مومن بنا دے. اللہم آمین یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.